بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں قرآن پاک میں کہاں ہوں؟ ایک جلیل القدر تابعی صحابہ کرام کے بعد والے لوگوں کو کہا جاتا ہے، جو کہ عرب کے سردار تھے اور نام ان کا حنف بن قیس تھا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ وہ تابعی چونک پڑے اور کہا کہ ذرا قرآن پاک تو لاؤ، اس میں کہاں ہوں میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں کہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن سے مجھے مشابہت ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کھولا، کچھ لوگوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا جن کی تعریف کچھ اس طرح سورہ ذریات کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 میں اس طرح کی گئی تھی کہ رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور سحر کے وقت میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا تھا۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 پر پہنچے، وہاں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر تھا کہ ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے تھے، یعنی وہ بستروں سے الگ ہوتے تھے اور اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ الفرقان کی آیت نمبر 64 پر پہنچے تو وہاں ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے اور ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ عمران کی آیت نمبر 134 میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ملا کہ جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 9، انہیں ایسے لوگوں کا ذکر ملا اور دوسروں کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود حاجت ہو، محتاجی ہو، اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ ہی مراد پانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ شورا آیت نمبر 37 کو دیکھا تو وہاں ایسے لوگوں کا ذکر تھا کہ اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ شورا آیت نمبر 38، ان لوگوں کا ذکر ملا کہ جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورہ سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ تابعی یہاں پہنچ کر ٹھٹھا کر رہ گئے اور کہا کہ اے اللہ، میں اپنے حال سے واقف ہوں، میں تو ان لوگوں میں کہیں نظر نہیں آتا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرا راستہ لیا اور پہنچے سورہ صافات کی آیت نمبر 35 اور 36 پر۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے اور کہتے کہ بھلا ہم ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ اس کے بعد وہ پہنچے سورہ الزمر کی آیت نمبر 45 پر۔ وہاں جن لوگوں کا ذکر تھا ذرا سنیں۔ اور جب ایک خدا کا ذکر کیا جاتا تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے ان کے دل منقبض ہو جاتے، اور جب ان کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے کھل اٹھتے۔ پھر اس کے بعد سورہ مدثر آیت نمبر 42 سے 47 تک کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم سچ اور جھوٹ باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، یعنی موت آ گئی۔ یہاں پہنچ کر بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے حیران و پریشان کھڑے رہے، پھر کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ اے اللہ، ان لوگوں سے تیری پناہ، میں ان لوگوں سے بری ہوں۔ اب وہ قرآن پاک کے اوراق الٹنے لگے اور اپنا تذکرہ تلاش کرنے لگے، اور اس آیت پر آ کر ٹھہرے سورہ توبہ آیت نمبر 102۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کو اپنے گناہوں کا صاف اقرار ہے، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس موقع پر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، ہاں ہاں، یہ بے شک میرا حال ہے۔ اللہ اکبر۔